اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد وعلی محمد بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل حق عرفان جو پایا تو علی ہی یاد آیا حق عرفان جو پایا تو علی ہی یاد آیا دل میں قرآن سمایا تو علی یاد آیا حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا آدم و نوح پیمبر ہو یا حضرت عیسیٰ یونس و خضر ہو الیاس کے حضرت موسیٰ وقت ان پر بھی جو آیا تو علی یاد آیا حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا کہ سینکڑوں سورما تھے سینکڑوں سورما تھے اور پہلوان ہزار سینکڑوں سورما تھے اور پہلوان ہزار جو تھے خیبر میں سبھی یار مگر میرے یار مرد کا ذکر جب آیا تو علی یاد آیا حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا نیزہ و تیر و تبر کیا کوئی خنجر نہ ملا نیزہ و تیر و تبر کیا کوئی خنجر نہ ملا لاکھ ڈھونڈا کہیں کفار سا لشکر نہ ملا لاکھ ڈھونڈا کہیں کفار سا لشکر نہ ملا صاف میدان نظر آیا تو علی یاد آیا حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا کہ جسم کے ایک سے دو ٹکڑے برابر دیکھے جسم کے ایک سے دو ٹکڑے برابر دیکھے خون کی برسات ہوئی اڑتے ہوئے سر دیکھے خون کی برسات ہوئی اڑتے ہوئے سر دیکھے رن میں عباس جب آیا تو علی یاد آیا حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا کہ قلب باطل کو کئی ٹکڑوں میں بٹتے دیکھا قلب باطل کو کئی ٹکڑوں میں بٹتے دیکھا تخت کیا چیز ہے تخت کیا چیز ہے دربار الٹتے دیکھا خطبہ زینب نے سنایا تو علی یاد آیا حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا بر محمد وعلی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی
دیکھا جو کربلا میں مصلی حسین کا، دیکھا جو کربلا میں مصلی حسین کا، پڑھنے لگی نماز قصیدہ حسین کا، دیکھا جو کربلا میں مصلی حسین کا، اور پوچھا گیا جو حضرت یوسف سے راز حسن، پوچھا گیا جو حضرت یوسف سے راز حسن، کہنے لگے کہ پڑ گیا سایہ حسین کا، دیکھا جو کربلا میں مصلی حسین کا۔ باواز بلند نعرہ جہاں بھی ظلم آرائی بہت ہے، جہاں بھی ظلم آرائی بہت ہے، وہاں بس ایک مولائی بہت ہے، وہاں بس ایک مولائی بہت ہے، اڑے گا طائر بیعت کہاں تک، اڑے گا طائر بیعت کہاں تک، علی کے گھر کی اونچائی بہت ہے، علی کے گھر کی اونچائی بہت ہے، اور بھرے سنسار میں عباس جیسا، بھرے سنسار میں عباس جیسا، میسر ہو تو ایک بھائی بہت ہے، بھرے سنسار میں عباس جیسا، میسر ہو تو ایک بھائی بہت ہے، میری آنکھیں ہیں تر آنسوؤں سے، میری آنکھیں ہیں تر آنسوؤں سے، میری آنکھوں میں بینائی بہت ہے، جہاں بھی ظلم آرائی بہت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي الرسول الممجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال إمام الحسين عليه السلام أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى سلطانا جائرا مخالفا لسنة رسول الله مستحلا لحرم الله فعلى الله أن يدخل مدخل صلوات محمد یہ فقرہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا،
یہ دراصل امام حسین علیہ السلام کی زبان سے جاری ہوا، لیکن آپ نے اس کو پیغمبر سے نقل کیا۔ آپ نے فرمایا کہ پیغمبر نے یہ فرمایا ہے کہ من رعا سلطانا جائرا، کہ جو بھی کسی ظالم بادشاہ کو دیکھے مستحلا لحرم اللہ، جو اللہ کے حرام کردہ کو حلال کر رہا ہو، ناقصا عہدہ، اور اللہ کے وعدوں کا توڑنے والا ہو، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کا توڑنے والا ہو، مخالفا لسنت رسول اللہ، اور رسول کی سنت کی مخالفت کر رہا ہو، اور اس پر کوئی قول اور کوئی چیز عمل نہ کرے، یعمل فی عبادہ بالاسم والعدوان، اور لوگوں کے درمیان وہ ناانصافی کے ساتھ فیصلہ کرتا ہو، لوگوں کے درمیان عدالت سے کام نہ لیتا ہو، تو لوگوں پر ضروری ہے کہ اس کے خلاف قیام کریں، اور اللہ اس انسان کو اس جگہ بھیج دیتا ہے جو اس کی جگہ ہے یا اس کا حق ہے۔ یہ وہ فقرات ہیں جو مولا حسین نے بیان کیے، لیکن پیغمبر کا حوالہ دے کر۔ گویا پیغمبر نے ایک زمانے کی نشاندہی کر دی، گویا کہ جب بھی کوئی ایسا زمانہ آئے کہ جب تم پر ایسا حاکم مسلط ہو جائے کہ جو حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال کر رہا ہو، سنت پیغمبر کو پامال کر رہا ہو، اس کی مخالفت کر رہا ہو، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو اور عہد کو توڑ رہا ہو، لوگوں میں ظلم اور فساد پھیلا رہا ہو، ان کو ان کا حق نہ دے رہا ہو، تو اب ایسے حاکم کے خلاف لوگوں پر قیام کرنا ضروری ہے، ایسے حاکم کے خلاف لوگوں کا رد عمل آنا ضروری ہے، اور اللہ اپنا کام کرے گا، جو اس کی جگہ ہے جہنم یا جو بھی اس کا مقام ہے وہاں اللہ اسے ڈال دے گا۔ تو یہاں پیغمبر نے جو انسان کی جو اصل ذمہ داری بیان کی وہ کیا کہ اگر انسان ایسے دور یا ایسے زمانے یا ایسے حاکم کے زیر سایہ جی رہا ہے جس کے اندر یہ تمام خرافات اور صفات پائی جاتی ہیں، تو پھر کسی انسان کے یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں، ہم سے کیا مطلب، ہم تو محفوظ ہیں، ٹھیک ہے، اس سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ اگر اس حاکم کے اندر یہ تمام صفات پائی جا رہی ہیں تو ہر ایک پر ضروری ہے کہ اس کے خلاف قیام کرے۔ اصل میں ہم نے قیام کو صرف کربلا اور امام حسین سے مخصوص کر دیا، امام حسین نے قیام کر لیا یزید کے خلاف، اس کے بعد کسی کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قیام ہر زمانے کی حاجت ہے، جب حاکم ظالم تم پر مسلط ہو تب تک ایک حسینی کردار اس کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ سنتے رہتے ہیں کہ مولا نے کیا فرمایا تھا جب یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا ابن زیاد کے ذریعے سے، تو کیا کہا کہ میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی کہا میں نہیں کروں گا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں۔ یعنی امام نے دو کردار بیان کر دیے تھے، ایک کردار یزید والا ہوگا، ایک کردار حسین والا ہوگا، اور حسین نے یزید کے خلاف قیام کر کے اس بات کو بتلا دیا کہ جب یزیدیت سر اٹھائے تب حسینیت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے مقابل میں کھڑا ہو۔ اگر ایک یزیدی، ایک حاکم، ایک ظالم اگر وہ کھڑا ہو رہا ہے، آپ پر مسلط ہو رہا ہے، آپ کے مقابل میں آ رہا ہے، تو پھر ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اس کے خلاف قیام کرے۔ اسی لیے نہ امام حسین ایک شخص نہیں ہے بلکہ ایک شخصیت ہے، اور کربلا ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک تحریک ہے۔ نہ ان کی شخصیت کو ایک ذات میں محدود کیا جا سکتا ہے، اور نہ کربلا کے واقعے کو ایک جگہ سے محدود کیا جا سکتا ہے،
بلکہ ہر زمانے میں اور ہر انسان کے لیے ان کی شخصیت نمونہ عمل ہے، اور کربلا ہر زمانے میں ایک تحریک بنتی رہے گی۔ بس اس سلسلے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلے ایک بات تمہیدی طور پر عرض کر دیں، دیکھیے حاکم ہر زمانے میں ہوتا ہے، بغیر حاکم کے کوئی امت رہتی نہیں۔ ہر امت کے اندر ایک حاکم، ایک بادشاہ، یا جو بھی آپ کہہ لیجیے کسی عنوان سے۔ جب ایک معمولی سے اگر بغیر کسی حاکم کے نہیں چلتا تو اتنی بڑی کائنات بغیر حاکم کے کیسے چلے گی؟ اب یہ اور بات ہے کہ اللہ نے اپنی طرف سے کچھ کو صاحب منصب بنایا اور حکومت دے کر بھیجا۔ کبھی دنیا نے اس حاکم کو قبول کیا اور کبھی اس دنیا نے حاکم کو قبول نہیں کیا۔ جنہوں نے قبول کر لیا وہ فائدے میں رہے، جنہوں نے انکار کر دیا وہ نقصان میں رہے۔ اس لیے کہ قبول کرنے اور نہ کرنے سے اللہ کی صحت پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اس نے بنایا ہے تو آپ کے فائدے کے لیے، اس نے بنایا ہے تو آپ کی ہدایت کے لیے، اس نے بنایا ہے تو آپ کو راہ نجات دکھانے کے لیے۔ میں نے کہا کہ اگر ہم مان لیں گے تو ہماری نجات، ہمارا فائدہ، نہیں مانیں گے تو ہمارا نقصان۔ اسی لیے اللہ نے جسے حاکم بنایا، جسے حکومت دی، جسے اختیار دیا، پھر اسے صرف انسانوں پر اختیار نہیں دیا بلکہ کائنات کی ہر شے پر اسے حاکم بنا کر بھیجا۔ اللہ نے جسے حاکم بنایا، صاحب منصب بنایا، اسے کائنات کی ہر شے پر حکومت دی، ہر شے پر اختیار دیا۔ حالانکہ ظاہری اعتبار سے آپ دیکھیں اطاعت کا مطالبہ انسانوں سے، صاحبان ایمان سے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، آپ سنتے رہتے ہیں، صاحبان ایمان سے اطاعت کا مطالبہ ہے۔ لیکن تجربہ اور مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ جن سے اطاعت کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ اکثر مخالفت کر جاتے ہیں، مگر جن سے مطالبہ نہیں کیا وہ کبھی اطاعت سے منہ پھیرتے نہیں۔ تاریخ اسلام میں بھی سو واقعات اس طریقے کے ملیں گے آپ کو کہ جہاں انسان سے ہٹ کر پتھر ہے، درخت ہے، سورج ہے، چاند ہے، یہ ساری چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں، کس کی مطیع و فرما بردار ہے؟ اس حاکم کی جسے اللہ نے اپنی طرف سے اختیار دیا ہے، اس انسان کی جسے اللہ نے تمام تر اختیارات دیے ہیں۔ اور آپ دیکھیں جملہ عرض کریں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ ظالم کی بنائی ہوئی پلاننگ کے ذریعے سے اپنے حاکم کے فضائل کو اجاگر کر دیتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ظالم اللہ کے بنائے ہوئے کے سامنے ایک پلاننگ بناتا ہے کہ اسے بدنام کیا جائے گا، رسوا کیا جائے گا، جو بھی کیا جائے گا، وہ حالات پیدا کرتا ہے اللہ کے بنائے ہوئے کے خلاف کے لیے، لیکن اللہ اسی کو ایسے حالات میں تبدیل کر دیتا ہے کہ جسے رسوا کرنا چاہ رہا تھا وہ باعزت بن کے نکھر جاتا ہے کہ نہیں؟ تاریخ کے واقعات آپ کے سامنے، اسی لیے مشہور واقعہ آپ سنیں، دو لفظوں میں عرض کریں۔ میں جب امام قید خانے میں تھے اور غار متوکل یا معتز باللہ کوئی بادشاہ تھا 10ویں امام کے زمانے میں، اس نے اپنے یہاں کچھ جانور پال رکھے تھے، شیر وغیرہ، درندے جانور جسے کہتے ہیں۔ تو تاریخ نے لکھا، آپ سنتے رہتے مشہور واقعہ کہ ایک مرتبہ اس نے یہ سوچا، یہ پلان بنایا کہ ہم کیوں نہ امام کو ایسے زندان اور قید خانے میں بھیج دیں اور وہاں جانوروں کو چھوڑ دیں، جانور امام پر حملہ کریں گے اور انہیں شہید کر دیں گے، ہم دنیا کے سامنے کہہ دیں گے کہ صاحب ہم نے قتل نہیں کیا، ہم نے نہیں مارا۔ جانور ہے، کسی بھی حملہ کر سکتا ہے، کسی کو ختم کر سکتا ہے کہ نہیں تاریخ۔ اور جب اس نے بھیجا تو بھیجنے سے پہلے اس نے انتظام کیا، لوگوں کو بلوایا، ایک مجمع اکٹھا کیا، درباریوں کو اکٹھا کیا، کیوں؟ تاکہ وہ ہمارے اس عمل پر شاہد اور گواہ رہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے۔ یہ تو یہ گئے اتفاق سے جانور آ کر انہوں نے ان کا حملہ کر دیا اور انہیں شہید کر دیا یا نقصان پہنچا دیا۔ تو اس نے کیا کہ ظالم نے ایک پلاننگ بنائی ہے، ایک پلان تیار کیا امام کو قتل کرنے کا، امام کو ختم کرنے کا، اور اس کے لیے اس نے تمام اسباب فراہم کیے، مجمع ڈھونڈا اور درباری کو اکٹھا کیا، خود بھی اوپر سے کھڑا وہ منظر دیکھ رہا تھا تاکہ لوگ گواہ بنے رہے۔ تاریخ نے کیا لکھا کہ جب اس نے وہ جانور چھڑوائے اور جال کھولا تو درندے یا شیر وغیرہ امام جب لپکے تو دوڑے تو، مگر جب امام کے قریب پہنچے تو شیر نے اپنا سر امامت کے قدموں میں رگڑنا شروع کر دیا۔ شیر جو درندہ جانور تھا وہ امام کے قدموں تک پہنچا، امام کے قدموں میں اپنا سر رگڑنے لگا اور بیٹھ گیا۔ امام نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا
واپس جانے کا حکم دیا تو انور واپس چلے گئے۔ عجب مرحلہ، ظالم نے یہ سوچ کر امام کے لیے یہ پلاننگ تیار کی تھی کہ کام بھی ہو جائے گا، گواہ بھی ہم نے اکٹھا کر لیے ہیں، خاتمہ بھی ہو جائے گا، حکومت اور عزت بھی بچ جائے گی۔ ادھر قدرت مسکرا رہی تھی، کہا یہ دیکھو ہم میں اور تم میں فرق یہ ہے، مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ لوگ منصوبہ سازی کرتے ہیں، اللہ سے بہتر منصوبہ بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ لوگ مکر کرتے ہیں، اللہ سے بہتر مکر کی کاٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ قدرت مسکرا رہی تھی کہ ہم تو چاہتے یہ ہے کہ تم گواہ بھی اکٹھا کرو، مجمع بھی اکٹھا کرو، درباری بھی اکٹھا کرو، جب سب آ جائیں تاکہ جس کو تم خلاف گواہ بنانا چاہتے ہو ہم ان کو ان کے فضائل کا گواہ بنا کر پیش کر دیں گے۔ ایک صلوات اور محمد و آل محمد۔ یہ ہے قدرت جسے انسان اپنی پلاننگ کے اعتبار سے چل رہا تھا کہ ہمارا کام بھی ہو جائے گا اور ہمارے اوپر کوئی دھبا بھی نہیں آئے گا، لیکن خدا سے بہتر منصوبہ ساز کوئی نہیں ہے۔ ہم جہاں تک سوچ نہیں سکتے، فکر پہنچ نہیں سکتی، ذہن جا نہیں سکتا، خیال میں آ نہیں سکتا، پروردگار ان تمام چیزوں سے پہلے ہی واقف ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ جسے حاکم بناتا ہے، صاحب منصب بناتا ہے، اسے ساری کائنات پر اختیار دے کر بھیجتا ہے۔ مگر جملہ عرض کرتے ذہن میں آ گیا۔ دیکھیے کچھ حاکم وہ ہیں، صاحب منصب وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے حکومت کا مطالبہ کیا، کچھ حاکم وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے حکومت کا مطالبہ نہیں کیا، مگر ان کا عمل، ان کی عبادت، ان کا کردار ایسا تھا کہ اللہ نے انہیں حاکم بنایا۔ ہے کہ نہیں تاریخ؟ بھائی جناب سلیمان کو کون نہیں جانتا؟ قرآن کے لفظ ہے، جناب سلیمان نے خود جو ہے، سلیمان نے پروردگار سے دعا کی تھی، پروردگار ایسی حکومت عطا کر جیسی کسی کو نہ دی ہو، نہ ہم سے پہلے نہ ہم سے کسی بعد میں، اولین و آخرین میں نہ دی ہو۔ قرآن کے لفظ ہے کہ نہیں؟ تو جناب سلیمان نے حکومت کا مطالبہ کیا اللہ سے کہ ایسی حکومت ہے جو کسی کو نہ دی ہو۔ اللہ نے نبی کی دعا قبول کی اور حاکم بنا دیا۔ سب جانتے ہیں، ہواؤں پر، درختوں پر، سب پر ان کی آپ کی حکومت کی۔ سنتے کہ نہیں سنتے؟ تو ایک نبی وقت وہ ہے جو حکومت کے لیے اللہ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اللہ ہمیں حاکم بنا دے، ہمیں حکومت دے دے، ہمارے قبضے میں ساری چیزیں اور اختیارات دے دے۔ اللہ نے دے دیا۔ اور ان کے مقابل میں آل محمد وہ ہیں جنہوں نے اختیارات مانگے نہیں ہیں، حکومت مانگی نہیں ہے، سلطنت مانگی نہیں ہے، اللہ نے ان کی عمل اور زندگی کو دیکھ کر انہیں حاکم بنایا۔ تو تاریخ میں دو نمونے ہیں، دو پہلو ہیں۔ ایک وہ ہے جس نے خود اللہ سے مانگا، ایک وہ ہے جنہیں خود اللہ دے رہا ہے۔ حاکم یہ بھی ہے، حاکم یہ بھی ہے، اختیار یہاں بھی ہے، اختیار یہاں بھی ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ انہوں نے مانگا اور ان کو اللہ نے خود دیا۔ بس جس نے مانگا اس کے اختیارات میں، اور جس کو اللہ نے خود دیا اس کے اختیارات میں فرق ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بھائی آپ نے مانگا، اللہ سے دعا کی، اللہ نے دے دیا۔ انہوں نے نہیں مانگا، ان کا عمل، ان کی زندگی، ان کی عبادت ایسی اللہ نے خوش ہو کر خود دے دیا۔ تو جس نے مانگا اور جس نے نہیں مانگا، حاکم دونوں ہیں، مگر اختیارات میں فرق ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے اللہ سے مانگا، اللہ نے امت کے لیے ہی نہیں دیا۔ فرق کرتا ہے۔ آپ اپنے حاکم بننا چاہتے تھے، خود بادشاہ بننا چاہتے تھے، خود سلطان بننا چاہتے تھے، لہذا اللہ نے کہا کہ مجھے تمام چیزوں کو اختیارات دے دو۔ لیکن آل محمد نے اپنی زندگی اپنے لیے نہیں رکھی، امت کی اصلاح کے لیے رکھی، امت کی ہدایت کے لیے رکھی۔ بس اللہ نے آل محمد کے عمل سے خوش ہو کر انہیں حکومت دی، اختیارات دیا۔ بس میں نے کہا حکومت یہاں بھی ہے، حکومت یہاں بھی ہے، اختیار یہاں بھی ہے، اختیار یہاں بھی ہے، مگر دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ سلیمان کو سب پر اختیار ملا مگر ملک الموت پر اختیار نہ ملا۔ ہواؤں پہ حکومت، دریا پہ حکومت ہے، سمندر میں حکومت، سب پر حکومت ہے، سب کے حاکم ہیں۔ مگر جب ملک الموت پہنچا، کہا دو رکعت نماز پڑھ لو، اجازت نہیں۔ کہا پھر؟ کہا جیسے کھڑے ویسے روح قبض کرنا ہے۔ عصا کے سہارے سے کھڑے تھے، روح قبض ہو کے کسی کو پتا نہیں۔ جب اللہ نے دیمک بنائی، دیمک کو حکم دیا، اس نے عصا کو کھایا اور جناب سلیمان زمین پر تشریف لائے، تب لوگوں کو پتا چلا کہ دنیا سے چلے گئے۔
تو میں نے کہا کہ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دنیا کے حاکم ہیں، حکومت کا مطالبہ خود کیا، اللہ نے اختیارات دیے، مگر تمام اختیار کے بعد ایک اختیار روک لیا، نہ ملک الموت پر اختیار نہ موت پر اختیار۔ مگر آل محمد کی منزل جب آتی ہے، فرشتہ بار بار تک الباب کر رہا ہے، اجازت ہو تو آؤں، اجازت ہو تو آؤں، اجازت ہو تو آؤں۔ ارے ملک الموت، تمہیں اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں جس کام کے لیے معین کیا ہے اپنا کام کرو اور واپس چلا جاؤ۔ ملک الموت آواز دے گی، ہم اپنی اوقات کو پہچانتے ہیں، کہاں بنا پوچھے جانا ہے، کہاں پوچھ کر جانا ہے۔ ایک صلوات محمد وآل محمد۔ مجھے اپنی حد پتہ ہے، مجھے اپنی حد پتہ ہے کہ کہاں پوچھ کر جانا ہے، کہاں بغیر پوچھے جانا ہے، اور ہر فرشتہ اپنی حد کو جانتا ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ بھی ایک عجب مرحلہ ہے کہ جب بھی فرشتے کا سامنا آل محمد سے ہوا، ہمیشہ فرشتہ پہلے رکا، چاہے معراج میں جبرائیل پیغمبر کے ساتھ ہوں، کیا رسول اللہ اس کے آگے میں ایک قدم بھی بڑھاؤں گے تو بالوں پر جل جائیں گے، چاہے وہ شہزادی کے گھر کا مسئلہ ہو جہاں تک الباب کر کے آنے کی اجازت لے رہا ہے، یعنی جو کہیں بھی اجازت نہیں لیتا وہ آل محمد کے در پہ آ کے اجازت لیتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ حاکم وہ بھی حاکم یہ بھی ہے، مگر فرق کیا ہے؟ ہم نے خود مانگا، ان کو اللہ نے دیا۔ جب اللہ خوش ہو کر کسی کے عمل سے اس کو اختیارات دیتا ہے تو وہ تمام تر اختیارات دے دیتا ہے۔ اس لیے مولا کی مشہور حدیث ہے کہ نزلونی عن الربوبیت فقل ما شئتم، مجھے خدا نہ کہو باقی جو چاہو کہہ دو، مولا کا فقرہ ہے۔ اس لیے اور پیغمبر کی بھی حدیث ہے کہ اگر علی کے سارے فضائل لوگوں کو معلوم ہو جائے گمراہ ہو جائیں گے لوگ، اور ہوئے معمولی سے فضائل دیکھ کے لوگ گمراہ ہو گئے۔ اگر جو ہے وہ سارے فضائل منظر عام پر آ جاتے تو کیا ہوتا؟ تو میں نے عرض کیا کہ ہر زمانے میں اللہ حاکم بناتا رہا، صاحب منصب بناتا رہا، جس نے مان لیا وہ نجات پا گیا، جس نے نہیں مانگا وہ نجات نہیں پایا۔ لیکن پیغمبر نے کیا فرمایا؟ دیکھو ہر زمانے میں حاکم رہے گا، لیکن بس یہ یاد رکھنا اگر کوئی ایسا حاکم تمہارے درمیان آ جائے جو ظالم بھی ہو، عہد خدا کو توڑنے والا ہو، سنت رسول کی مخالفت کرنے والا ہو، لوگوں کے اندر سے عدالت ختم کرنے والا ہو، تو پھر لوگوں پر ضروری ہے کہ اس کے خلاف قیام کریں۔ اگر کوئی انسان قیام نہیں کرتا تو پھر اسے اللہ کے یہاں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ قیام کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہیں پہنچ جائیں جہاں وہ ہے۔ مخالفت، قیام، رد عمل، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس شخص کے سامنے پہنچا جائے تبھی قیام ہوگا۔ بھائی فرض کے لیے مثال کے طور پر کانپور میں ایک شخص ہے، ایک ظالم حاکم ظلم کر رہا ہے مسلمانوں پر، تو ضروری نہیں کہ ہم اگر احتجاج کرنا ہو تو کانپور جائیں گے تبھی احتجاج ہوگا، ظالم کے سامنے جائیں گے تبھی احتجاج ہوگا۔ احتجاج کے لیے، رد عمل کے لیے اس کے مقابل جانا ضروری نہیں ہے۔ احتجاج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ ظاہر کریں کہ ہم تم سے راضی نہیں ہیں۔ رد عمل کا مطلب ہے کہ ہم ظاہر کریں ہم تم سے خوش نہیں ہیں۔ جہاں رہو وہاں احتجاج کرو، ورنہ اگر یہ کہہ دیا جائے تو پھر امام حسین کے قیام کا مطلب کیا ہوا؟ امام تو یزید کے سامنے گئے نہیں، یزید امام کے سامنے آیا نہیں، لیکن امام مدینے سے مکہ اور مکہ سے کربلا آئے، قیام کیا کہ نہیں کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ امام کے عمل میں بدلایا۔ کہ قیام کے لیے اس ظالم کے سامنے کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے، قیام کے لیے ضروری ہے کہ اپنا احتجاج جاری رکھو۔ مکہ مدینے میں ہو مدینے میں احتجاج کرو، مکے میں ہو مکے میں احتجاج کرو، کوفہ پہنچو وہاں احتجاج کرو، کربلا پہنچو وہاں احتجاج کرو۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جیسے تم رد عمل کر سکتے ہو ویسا رد عمل کرو، تاکہ جب کل خدا پروردگار آپ سے پوچھے کہ تم نے کیا کیا ظالم کے خلاف، تو کم سے کم اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسے کچھ نہ کر سکے مگر اس کے خلاف لعنت کا طوق تو پہنا چکے، اس کے خلاف جملات تو کیے، اس کے خلاف احتجاج تو کیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ احتجاج کے لیے وہاں جانا ضروری نہیں ہے، اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے ظلم کہیں ہو رہا ہو وہ جہاں ہے وہاں سے احتجاج کرے،
ظلم کہیں ہو رہا ہو، وہ جہاں ہے وہیں سے احتجاج کرے۔ آج دنیا کہتی ہے کہ صاحب ایران میں تو ظلم نہیں ہو رہا ہے، کہ سیریا میں ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، لبنان میں ہو رہا ہے، کہیں اور ہو رہا ہے، یہ ایران کیوں بول رہا ہے؟ ایران نے کہا ہم قرآن کی سنت پر چل رہے ہیں، پیغمبر کی سنت پر چل رہے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جب تمہارے گھر پر حملہ ہو تب احتجاج کرو، ہر مسلمان برابر ہے۔ جہاں مسلمان کی عزت پر حرف آئے دوسرے مسلمان کو کھڑا ہونا واجب ہے۔ ایک صلوات اور محمد وآل محمد۔ یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا وہاں ظلم ہو رہا ہے، وہاں غلط ہو رہا ہے، ہم تو آرام سے ہیں، ہم تو سکون سے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، نہ ہماری عزت کو خطرہ، نہ ہماری ناموس کو خطرہ، نہ ہماری جان کو خطرہ۔ یہ کہنے سے نہیں، اللہ نے کہا کہ نہیں، تمام مومنین بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن بھائی ہیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں جملہ آگے عرض کریں، مگر تمام مومن بھائی ہیں۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب یہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے ہم سے مطلب نہیں، ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ان سے مطلب نہیں، کہنے والی بات نہیں۔ قرآن نے اس بھائی بنایا ہی اسی لیے ہے تاکہ ہر مومن کے لیے دوسرے مومن کا درد پیدا ہو۔ وہ مومن کہے جانے کے لائق نہیں ہے جو کسی مومن کے غم میں شریک نہ ہو، مصیبت میں شریک نہ ہو۔ اسی لیے مولا کی حدیث آپ سنتے ہیں کہ اگر کسی کو آزمانا ہے تو خوشی کے موقع پر نہ آزماؤ، آزمانا ہے تو مصیبت کے اوقات میں آزماؤ۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کون اپنا ہے اور کون پرایا، کون محبت کرنے والا ہے کون محبت کرنے والا نہیں۔ اسی اور آپ دیکھیں ہوتا بھی ہے کہ زندگی میں شاید اختلافات ہوں، چاپلوسی، دکھاوا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ میت میں عام طور سے یہ چیزیں کبھی کبھی دشمن بھی اپنی دشمنی کو بلا کے چلا آتا ہے کہ نہیں، اور کبھی کبھی دوست بھی جو ہے وہ شریک نہیں ہوتا۔ تو میں نے عرض کیا اگر حاکم ظالم ہے تو انسان کا اس کے خلاف قیام کرنا ضروری ہے، اس کے خلاف احتجاج کرنا ضروری۔ میں نے کہا کربلا ایک تحریک کا نام ہے، یہ ہر زمانے میں رہے گی اور ہر زمانے میں آواز دیتی رہے گی۔ ہر انسان کی ذمہ داری اس تحریک کے اعتبار سے چلے۔ اس لیے آپ دیکھیں، آپ غور کریں کہ ہمارے ظاہری اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں ہمارے یہاں سب آپ واقف ہیں مسائل سے بھی اور اس سے بھی، عید کی نماز کے بعد کس کی زیارت مستحب ہے؟ زیارت امام حسین، آپ کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ بقرعید کی نماز کے بعد کس کی زیارت مستحب ہے؟ زیارت امام حسین۔ حتیٰ کہ 15 شعبان میں بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے تو زیارت امام حسین مستحب ہے ہمارا۔ 13 رجب میں بھی جہاں زیارت امیر المومنین ہے اس کے بعد ہی جناب امام حسین کی زیارت مستحب ہے کہ نہیں۔ جتنے بھی اہم مواقع اور خوشی کے مواقع جو بھی کہہ لیے، ولادت کا مرحلہ ہو، غدیر کا مرحلہ ہو یا اور کوئی مرحلہ ہو، عید ہے، بقرعید ہے، ہر جگہ پر زیارت امام حسین مستحب کی گئی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ دیکھ لیجئے گا ہر جگہ۔ حالانکہ ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو بظاہر امام حسین کا اور عید سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے امام حسین میں اور بقرعید میں کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن جو معصومین سے حدیث وارد ہے اس میں کیا کہ عید ہے، خوشی کا دن، لیکن اس کے بعد بھی زیارت امام حسین مستحب، بقرعید زیارت امام حسین مستحب، 15 شعبان زیارت امام حسین مستحب، 17 ربیع الاول زیارت امام حسین مستحب۔ جتنے اہم مواقع ہیں ہر جگہ پر معصومین نے زیارت امام کو مستحب قرار دیا کہ مومنین کو چاہیے کہ کیسا بھی موقع ہو کس کی زیارت پڑھے؟ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھے۔ کیوں؟ علماء نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر مقام پر امام حسین کی زیارت کو مستحب اس لیے قرار دیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر امام حسین نہ ہوتے، کربلا نہ ہوتی تو ہمیں عید کا پتہ ہوتا، نہ بقرعید کا علم ہوتا، نہ کسی غدیر کو منا پاتے، نہ موبائلوں کو منا پاتے۔ یہ تو کربلا اور حسین ابن علی کا امت پر احسان ہے کہ آج امت مسلمہ عید بھی منا رہی ہے، بقرعید بھی منا رہی ہے، دوسرے مواقع بھی منا رہے ہیں۔ تو چونکہ یہ احسان ہے حسین ابن علی کا، اس لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ حسین ابن علی کو یاد رکھا جائے۔ خوشی کا موقع، غمی میں سب یاد کرتے ہیں، مجلس ہوتی ہے کربلا ہی بس ذکر ختم ہوگا، تو مصیبت میں مجلس میں کربلا کو یاد کرنا کمال
نہیں، کمال یہ ہے کہ خوشی کے موقع پر حسین کو یاد رکھا جائے، خوشی کے موقع پر کربلا کا تذکرہ کیا جائے، یہ کمال ہے۔ غمی میں سب تذکرہ کرتے ہیں، مجلسیں ہوتی سب جاتے ہیں، خوشی میں تذکرہ کیا جائے تب کمال ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں روایت سنتے رہتے ہیں کہ بعد کربلا امام سجاد علیہ السلام کسی کیا خوشی کے موقع پر نہیں جاتے۔ آپ سب جانتے ہیں بعد کربلا امام سجاد علیہ السلام کسی کے گھر میں خوشی کے موقع پر نہیں جانتے تھے، لیکن جب مومنین نے مزاج امامت پہچان لیا تو کیا کرتے تھے کہ اگر شادی کی بزم بھی ہوتی تھی تو وہاں پر کربلا کا ذکر اور اس کا تذکرہ یا مجلس رکھ دیتے تھے۔ نتیجہ کیا ہوتی تھی؟ امام اس میں تشریف لے آتے تھے۔ اس کا مطلب ایک تاریخ کے ذریعے سے کم یہ تو پتہ چل گیا کہ امامت کو اگر اپنے گھروں میں بلانا ہے، اگر امام وقت کو اپنے گھر بلانا ہے تو کچھ نہیں کر سکتے تو فرش اعظم بچھا دو، ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ عرض کرنا ہے کہ تاریخ کے واقعے سے یہ جو پتہ چل گیا کہ اگر امام وقت کو اپنے گھر بلانا ہے تو کسی اور چیز کی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس فرش اعظم بچھا دو، جد مظلوم کا تذکرہ کر دو، امام خود آ جائیں گے۔ جملہ عرض کرنا ہے، آپ دیکھیں یہ امام صاحب اعزا ہیں، شہزادی صاحب اعزا ہیں، آل محمد صاحب اعزا ہیں، لیکن آپ ہیں چاہنے والے، عزادار، عزاداری کرنے والے، کربلا کا غم منانے والے، حسین پر رونے والے، ہیں کہ نہیں ہے؟ یہ ہے آل محمد صاحب اعزا۔ لیکن اگر آپ واقعاً عزادار ہیں تو آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ لمحہ فکری آپ عزادار ہیں، حسین پر رونے والے ہیں، حسین پر ماتم کرنے والے، یہ بتلائیے آپ کو پہلے آنا چاہیے یا آل محمد کو پہلے آنا چاہیے؟ ایک لمحہ فکری ہے، یہاں اصول آ گئے، شہزادی آ گئی، مولا آ گئے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار ہو رہا ہے عزاداروں کا، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ پہلے عزادار آئے تاکہ آل محمد کا استقبال ہو سکے۔ اب آپ بتائیے کیسے عزادار ہیں، کیسے چاہنے والے ہیں، کیسے کربلا منانے والے ہیں؟ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے بھائی، ہمارے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ آل محمد تشریف لاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو جب آتے ہیں یقین ہے، پتہ ہے، پھر اس کے بعد یہ تاخیر کیوں؟ یعنی آل محمد آپ کا انتظار کر رہے ہیں، جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ آپ کو انتظار کرنا چاہیے تھا کہ وہ آئیں۔ یہ تو ان کے کرم ہے، ان کا کریم ابن کریم ہے کہ وہ خود آ جاتے ہیں، کوئی آئے یا نہ آئے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو میں نے عرض کیا کہ یہ صاحب اعزا ہیں، ہماری محبت کا تقاضا یہ کہ ہم پہلے پہنچیں تاکہ ان کو ان کے لال کا پرسہ دے سکیں، ہے کہ نہیں؟ اور اسی لیے آپ دیکھیں جملہ عرض کریں، لیکن کربلا میں جو 72 شہید ہوئے ہیں، اگر ظاہری اعتبار سے آپ دیکھیں تو تمام شہداء ایک مرتبے کے نہیں تھے، ایک منزلت کے نہیں تھے۔ بھائی جو مرتبہ جناب عباس کا تھا وہ کیا حبیب کا تھا؟ جو مرتبہ جناب علی اکبر کا تھا وہ کیا غلام جون کا تھا؟ نہیں، ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو تمام شہداء کربلا کا مرتبہ برابر نہیں تھا، منزلت برابر نہیں تھی، شرف برابر نہیں تھا۔ یہ تو ہدف اور مقصد تھا سب کا ایک، جس نے ایک ہدف اور ایک مقصد نے سب کو ایک لائن اور قطار ملا کے کھڑا کر دیا۔ اس سے جب امام معصوم جب زیارت پڑھتا تو الگ نہیں کرتا، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا اولیاء اللہ، سب کو خطاب کیا ایک ساتھ، حسین، غلام، آقا، بنی ہاشم، انصار سب شامل ہیں کہ نہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ ظاہری اعتبار سے شہداء کربلا مراتب کے اعتبار سے برابر نہیں تھے، کمالات کے اعتبار سے برابر نہیں تھے، لیکن یہ حسین ابن علی کی حکمت تھی، یہ حسین ابن علی کی حکمت تھی کہ انہوں نے شہداء کربلا کو ایک منزل پہ لا کے ایسا کھڑا کر دیا جیسے تسبیح کے اندر پرے ہوئے دانے ہوتے ہیں۔ ایک انسان جب تسبیح پڑھتا ہے دانے ایک سائز کے ہوتے ہیں، تسبیح پڑھتا جاتا ہے، انسان کو احساس نہیں کون سا بڑا ہے کون سا چھوٹا، نہیں یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس دانے پر زیادہ ثواب ہے، اس دانے میں کم ثواب ہے۔ ایک تسبیح جو 100 دانے کی تیار کی جاتی ہے اس میں کوئی امتیاز پیدا نہیں کر سکتے کہ چھوٹا کون ہے بڑا، زیادہ ثواب کس میں کم۔ بس اللہ کے رسول حسین ابن علی نے کربلا میں شہداء کی ایک تسبیح ایسی تیار کر دی کہ دنیا سمجھ نہ سکی کہ کس کا مرتبہ کم ہے کس کا مرتبہ زیادہ ہے۔ ایک صلوات اور
محمد و آل محمد۔ یہ حکمت امام حسین تھی، یہ امام حسین علیہ السلام کا کمال تھا کہ انہوں نے اس طریقے سے شہداء کی درجہ بندی کر دی کہ آج دنیا نہیں سمجھ سکتی کہ کس کا مرتبہ کم ہے کس کا مرتبہ زیادہ۔ اور امام معصوم نے ظاہر بھی نہیں کیا، نے کہا امام معصوم نے کہا السلام علیکم یا اولیاء اللہ، سب کو شامل کر لیا، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، سب کو شامل کر لیا، تاکہ دنیا یہ نہ کہہ سکے کہ صاحب ان کا کوئی کام نہیں تھا، ان کا کوئی کام نہیں تھا، ان کا مرتبہ کم ان کا مرتبہ کم۔ نہیں، کربلا نے سب کو ایک منزل میں لا کے کھڑا کر دیا، ایک مقام پہ لا کے کھڑا کر، دنیا اس کے اندر امتیاز پیدا نہیں کر سکتی، دنیا اس کے اندر فرق پیدا نہیں کر سکتی۔ بس آخری مرحلہ ہے تو میں نے کہا کہ کربلا ایک تحریک کا نام ہے، یہ ہر زمانے میں رہے گی، ہر انسان سے مطالبہ کرے گی، ہر امت سے تقاضا کرے گی، کوئی بھی انسان اس تحریک سے بچنے والا نہیں۔ جب بھی ایسا دور آئے گا لوگوں پر ضروری ہے کہ وہ اس کے خلاف قیام کرتے رہیں، جس اعتبار سے قیام کر سکتے ہیں، نعرہ لگا کر کر سکتے ہیں نعرے سے کریں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں وہ مشہور یہ کہ کوفہ بے وفائی میں مشہور ہو گیا، بے مثال کوفے کی کیا ہوتی ہے، کوفہ یعنی بے وفا، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اب حقیقت کیا ہے، ایک الگ مرحلہ ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ میرا جملہ نہیں ہے، دوسرے کا، لیکن ہے کہ کربلا جو بے وفائی، وہ کوفہ جو بے وفائی میں مشہور ہو گیا، ان کا کہنا ہے کہ اس وقت کوفہ کسی خاص جگہ کا نام نہیں ہے، بلکہ کوفہ ایک کردار کے عنوان سے پہچانا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کوفی صرف وہی نہیں کہلائیں گے جو کوفے میں رہتے ہیں، بلکہ جس کے اندر مزاج کوفی پایا جائے گا، وہ کہیں رہ رہا ہو، کسی سرزمین پر وہ کوفی سے مانا نام یاد کیا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ کوفی ایک کردار کا نام ہے۔ بس جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں آخری مرحلہ، انہوں نے کہا کہ کوفے ضروری نہیں کہ جو کوفے میں رہ رہا ہو خالی وہی کوفی کہلائے گا، جس کے اندر مزاج کوفی ہوگا، جس کے اندر انداز اور کردار کوفی ہوگا وہ کوفی کہلائے گا، چاہے کوفے میں رہتا ہو چاہے کوفے میں نہیں رہتا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک کردار اور ایک مزاج کا نام کوفی ہو گیا، کوفے میں رہے یا نہ رہے، تب آپ سمجھ لیجئے، یاد رکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر وہ مزاج پایا جائے گا، جس کے اندر وہ کردار پایا جائے گا، جیسے کوفے والوں پر ہم لعنت کرتے ہیں، کوفے والوں کو برا کہتے ہیں، ایسے اسے برا کہنا پڑے گا جس کے اندر کوفی مزاج پایا جا رہا ہوگا، کوفی کردار پایا جا رہا ہوگا۔ کوفہ بے وفائی میں مشہور کیوں ہوا؟ کیوں مثال کوفے کی بے وفائی میں دی جاتی ہے؟ تاریخ یہ کہتی ہے کہ مسلم سے مسئلہ شروع ہوا کہ جسے امام نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا، اپنا نائب بنا کر بھیجا، کوفے والوں نے اس کے ساتھ وفا نہیں کی، یعنی حسین کے بھائی کے ساتھ جس کوفے نے وفا نہیں کی اسے آج تک بے وفائی سے یاد کیا جا رہا ہے۔ حسین کے بھائی کے ساتھ حسین کے نائب دو ہیں، مسلم کے اندر دو چیزیں تھیں، ایک تو حسین کے بھائی تھے، دوسرا حسین کے نائب تھے۔ جب امام حسین نے بھیجا مسلم کو کیا کہا؟ انی باعث علیکم اخی وسقتی وابن عمی مسلم ابن عقیل، کہ میں بھیج رہا ہوں کس کو؟ اپنے بھائی کو، اپنے موثق اور معتبر ترین انسان کو، اپنے چچا زاد بھائی کو تمہارے درمیان بھیج رہا ہوں۔ یہ جو ہے یعنی مسلم جب کوفے میں داخل ہوئے تو مسلم کی دو حیثیت تھی، ایک حیثیت یہ کہ حسین کے بھائی تھے، ایک حیثیت یہ کہ حسین کے نائب تھے۔ یعنی کوفے والوں نے جو مخالفت کی تو دو عنوان سے مخالفت کی، ایک یہ مخالفت کہ حسین کے بھائی کی مخالفت، ایک مخالفت حسین کے نائب کی مخالفت۔ یعنی اب تاریخ سے یہ پتا چلا کہ اگر بھائی کی مخالفت کی جائے تب بھی کوفی، نائب کی مخالفت کی جائے تب بھی کوفی۔ اب دنیا اٹھا کر نظریں دیکھ لے، جہاں جہاں نائب امام کی مخالفت ہو رہی ہے، جہاں جہاں نائب امام کی مخالفت ہو رہی ہے وہ کوفی مزاج ہوگا اور کوئی
مزاج نہیں ہو سکتا، بس جیسے کوفی والے قابل لعنت اور برائی کے ہیں، ہر وہ انسان قابل لعنت ہے جو نائب کی مخالفت کر رہا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے ایک گروہ پیدا ہو گیا، ایک طبقہ پیدا ہو گیا، اس نے کہا کہ بھائی ہم تو کسی کی تقلید نہیں کرتے، ہم کسی کا حکم نہیں مانیں گے، ہم تو امام کی تقلید کرتے ہیں، امام کی تقلید کریں گے۔ ان کو یہی نہیں پتا کہ تقلید فتووں کی ہوتی ہے، حکم کی نہیں ہوتی۔ امام حکم دیتا ہے، فتویٰ نہیں دیتا ہے، فتوے میں اختیار ہے۔ ہمیں نہیں سمجھ میں آئی، ہم نے تقلید بدل لی، لیکن امامت جب آ جاتی ہے تو اختیار نہیں کہ ان کا حکم نہیں مانیں گے۔ میں نے کہا یہ جو فکر پیدا ہوئی ہمارے یہاں، یہ کچھ فکری، یہ غلط عقیدہ آ گیا۔ امام فتویٰ نہیں دے گا، امام حکم دے گا، وہاں پر آپ کو اطاعت کرنی ہی کرنی۔ میں نے کہا مسلم کے دو عنوان تھے، ایک بھائی کی مخالفت، ایک نائب کی مخالفت۔ نائب کی مخالفت ہوگی تو کوفی مزاج۔ اسی لیے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ لبیک یا عباس کا نعرہ لگاتے ہیں انہیں 2 لمحے کے لیے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ جیسی وفا عباس نے بھائی سے کی تھی کہ ہم ویسی وفا کرتے ہیں۔ بھائی جناب عباس کی شخصیت سب جانتے ہیں، تاریخ سے سب واقف ہے کہ جیسی اطاعت، جیسی وفا عباس نے حسین ابن علی کے ساتھ کی تاریخ میں کسی نے نہیں کی۔ تو لبیک یا عباس کا نعرہ لگانے کا حق اسے ہے جس کے بھائی کے حالات ٹھیک ہوں، بھائی سے رابطے ٹھیک ہوں، بھائی سے تعلقات ٹھیک ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ پوری تاریخ کے بلا۔ لیکن میں نعروں کا مخالف نہیں ہے۔ کل آپ کہہ رہے ہیں صاحب مولانا نعرے کے خلاف پڑھ کے، سوشل میڈیا سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ لبیک یا حسین کے نعرے کا مطلب کیا ہے؟ حسین نے اگر ظالم کے خلاف کیا، قیام کیا ہے، ظالم کی مخالفت کی ہے، تو ہر حسینی کی ذمہ داری ہے کہ ظالم کے خلاف قیام کرے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ صرف زبان سے لبیک یا حسین کہہ دینا کمال نہیں ہے، عمل سے مخالفت ہونا چاہیے۔ جس دن یہ جذبہ پیدا ہو گیا، جس دن یہ کردار پیدا ہو گیا، جس دن یہ کمال پیدا ہو گیا، پھر ظالم کی ہمت نے بلا آخر جملہ اور سلسلہ ختم کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں تو جو آخری جملہ ہے، اسی لیے آپ دیکھیں آج دنیا، بھائی مکے میں حج ہوتا ہے کہ نہیں؟ نماز ہو رہی ہے، طواف ہو رہا ہے، سعی ہو رہی ہے، قربانی ہو رہی ہے، سب ہو رہا ہے، دین کی چیز ہے، شریعت کی چیز ہے کہ نہیں؟ مگر کوئی نہ حج کی مخالفت کرتا ہے، نہ نماز کی مخالفت کرتا ہے، نہ قربانی کی مخالفت ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ساری دنیا کی نگاہیں اگر فتووں پہ چلنا شروع ہوتی ہے تو عزاداری کے خلاف ہوتا کہ نہیں تھا؟ ساری پریشانی اس عزاداری سے۔ بھائی اگر مسئلہ خدا کا ہے، دین کا ہے، شریعت کا، تو نمازوں کی مخالفت ہونا چاہیے، روزوں کی مخالفت ہونا چاہیے، تراویح کی مخالفت ہونا چاہیے، سعی کی مخالفت ہونا چاہیے۔ نہیں، ساری قومیں، حکومتیں، دشمن خدا سب کہیں نہیں دیکھتے، کہاں دیکھتے ہیں؟ صرف عزائے حسین۔ سارے فتوے عزاداری کے خلاف۔ کیوں؟ مسئلہ اگر خدا کا ہے تو مخالفت وہاں ہونا چاہیے، مسئلہ رسول کا ہے تو وہاں بھی مخالفت ہونا چاہیے، مسئلہ دین کا ہے تو وہاں بھی مخالفت ہونا چاہیے۔ نہیں، کہیں مخالفت نہیں، مخالفت ہے عزاداری کی، مجلسوں کی، جلوسوں کی، تعزیوں کی۔ کیوں؟ کہا بس فرق یہ ہے کہ دین کا کام وہاں بھی ہے، دین کا کام یہاں بھی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ وہاں جو دین ہے وہ سب آپس میں لپٹے ہوئے ہیں، امت سے کوئی مطلب نہیں، سماج سے کوئی مطلب نہیں۔ مگر عزاداری یہ صرف ایک دائرے میں محدود نہیں ہے، یہاں سے لبیک کا نعرہ لگتا ہے، ظالم کے دل ہلنے لگتے ہیں۔ یہ جملہ بدل کے عرض کروں، نمازوں سے، روزوں سے ظالم نہیں ڈرتا۔ کیوں نہیں ڈرتا؟ کہ اس لیے نہیں ڈرتا کہ ان نمازوں سے ان کے آباء و اجداد کی یادگار نہیں آتی، لیکن عزاداری کی مخالفت اس لیے ہوتی ہے کہ جو اس ظالم سے رابطہ رکھتا ہوگا اس کو یہ عزاداری کھلے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا نام ہے دشمنوں کو بے نقاب کرنے کا۔ ایک صلوات محمد و آل محمد۔ کربلا نام ہے
دشمنوں کو بے نقاب کرنے کا۔ کربلا کے تذکرے سے وہی پریشان ہوگا جس کا رشتہ ظالموں سے ہوگا۔ جو مظلوم کا حامی ہے وہ کبھی کربلا کے تذکرے سے پریشان نہیں رہے گا۔ اسی لیے ہر امام نے اگر کسی کے تذکرے کو کرنے کے لیے کہا ہے، اپنی شہادت کا نہیں کہا، اپنی زندگی کو نہیں کہا، ہر ایک نے وصیت کی کہ حسین کا تذکرہ کرو، کربلا کا تذکرہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ تذکرہ کیا جائے گا تب ظالم اپنی حدوں میں رہے گا، اور جب اس تذکرے کو فراموش کر دیا جائے گا ظالم اپنی حد سے آگے نکلنے لگے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ اس تذکرے کو قائم کیا جانے لگے، ضروری ہے کہ اس کربلا کو بیان کیا جائے، مگر شرط یہ کہ جہاں کربلا بیان کی جائے وہاں مقصد کربلا پر نگاہ بھی رکھی جائے۔ جہاں شہادت حسین بیان کی جائے وہاں مقصد شہادت حسین بھی نگاہ میں ہونی چاہیے۔ بس یہاں تو چند جملے مصائب کے ہیں، انشاءاللہ کل عرض کر دیں گے اس کا آگے۔ میں نے عرض کیا کہ کربلا کسی ایک زمانے سے مخصوص نہیں ہے، حل من ناصرین کی صدا صرف کربلا والوں سے مخصوص نہیں ہے۔ حر بننے کا دروازہ کل بھی کھلا تھا، آج بھی کھلا ہے اور قیامت تک کھلا رہے گا۔ یہ بارگاہیں ایسی ہیں، یہ اتنے کریم ہیں کہ جس دن آپ کے اندر حر جیسا جذبہ پیدا ہو گیا اس دن آپ کو حر جیسی منزلت مل جائے گی۔ آپ اپنی تیاری کریے، آپ اپنی آمادگی کریے، جس دن آپ آمادہ ہو جائیں گے ان کی عطا میں کوئی رکاوٹ بننے والی نہیں ہے۔ بھائی چند جملے مصائب کے میں نے کہا کربلا کہ اگر آپ غور کریں اور دیکھیں اور تجزیہ کریں، ایک کربلا میں کون سا ظلم تھا جو نہیں ہوا؟ سارے اصول جنگ کربلا میں توڑ دیے گئے، بزرگوں کو شہید کیا گیا، عورتوں کے سروں سے چادریں چھینی گئیں، بچوں کے گالوں پر تماشے لگائے گئے، کانوں سے گوشوارے چھین لی۔ کتنا سخت ظلم ہے۔ اس لیے میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ کربلا کے میدان میں تلوار سے شہید ہو جانا امام سجاد کے لیے بہت آسان تھا، مگر ان اونٹوں کی مہار پکڑ کر چلنا جس میں مابین بے مقنع چادر ہے بہت سخت تھا، بہت سخت مرحلہ تھا۔ اسے ہم اور آپ محسوس نہیں کرتے۔ ایک تو امام خود بیمار، اس میں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق، کمر میں لنگر، زنجیروں میں جکڑے ہوئے امام ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کربلا سے کوفہ تقریباً 80 کلومیٹر ہے۔ امام اس عالم میں ایک دن میں کربلا سے کوفہ پہنچے، 11 محرم کو چلا اور 12 محرم کو پہنچ گئے۔ اب آپ سوچیں کیسے چلے ہوں گے۔ دوسرا مرحلہ بیویوں کی طرف آئیے، ایک رسن اور بالا کرے ہیں۔ اس لیے جب یہ لٹا ہوا قافلہ واپس مدینے جاتا ہے تو دیکھا جناب زینب عصا کے سہارے چل رہی ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ شہزادی اتنے دنوں میں کون سا مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ گیا کہ بڑھاپا آ گیا؟ ایسے کون سی مصیبت آئی کمر خمیدہ ہو گئی آپ کی؟ جناب زینب نے کہا کہ ایک رسن تھی اور 12 گلے تھے، اور اس پر مصیبت یہ تھی کہ جہاں بڑوں کے گلے تھے وہیں بچوں کے گلے تھے۔ ہم اسی رسن میں ہماری 4 سال کی بیٹی سکینہ بھی تھی۔ اگر ہم کھڑے ہو کر چلنا چاہتے تھے تو بچوں کے گلے کھنچنے لگتے تھے، لہذا ہم بیویاں جھک کے چلتے تھے تاکہ بچوں کے گلے نہ کھنچیں، وہ آرام سے سفر طے کر سکیں۔ اسی اسنا میں ہماری کمر جو ہے وہ خمیدہ ہو گئی۔ بچن جلنے مسائل کے ہیں۔ روایتیں کہتی ہیں کہ سب سے زیادہ حسین اگر کسی کو پیار کرتے تھے جناب سکینہ، نام ہی سکینہ اس لیے رکھا تھا کہ حسین کے سکون قلب تھی، حسین کے دل کی ٹھنڈک تھی۔ بچن جملے مصائب کے تفصیل عرض نہیں کرنا۔ اسی روایتیں کہتی کہ جب یہ سکینہ قافلے سے بچھڑ گئیں، روایت سنتے ہیں آپ، اور دوبارہ جب قافلے میں لائی گئیں تو اب شمر ملعون نے یہ حرکت کی کہ ایک بے کجاوا اونٹ پر جناب سکینہ کو رسی سے باندھ دیا گیا تاکہ دوبارہ گرے نہیں۔ روایتیں کہتی ہیں کہ جیسے جیسے جانور چلتا تھا سکینہ کی پسلیاں چھلتی تھیں، سینہ چھلتا تھا، جیسے جانور تیز دوڑتا تھا سکینہ فریاد کرتی تھی۔
سکینہ فریاد کبھی چچا کو پکار رہی ہیں، کہ بھیا کو پکار رہی ہیں، کبھی اماں کو پکار رہی ہیں۔ روایتیں کہتی ہیں جب یہ قافلہ کوفے کے پاس پہنچا تو شمر ملعون نے دیکھا کہ بچی کے اندر اتنا خون بہہ گیا کہ اب طاقت نہیں ہے۔ اس نے جناب سکینہ کو جناب زینب کے گود میں حوالے کر دیا۔ تاریخ کہتی ہے جناب زینب کے ہاتھ میں یا گود میں یا ان کے ناکے پر وہ جناب سکینہ تھی۔ جناب زینب نے دیکھا کہ سکینہ اپنے لب ہلا رہی ہیں، کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ جناب زینب اپنے کان کو قریب لے گئی تو کیا دیکھا؟ سکینہ کہ ابی اماں مجھے بہت پیاس لگی ہے، جسم سے خون بہہ چکا تھا، جب خون بہتا ہے تو پیاس لگتی ہے۔ سکینہ نے کہا ابی اماں میں بہت پیاسی ہوں، مجھے پیاس لگ رہی ہے، اگر 2 گھونٹ پانی مل جاتا تو صبر ہو جاتا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک بالائے خانے پر ایک عورت بیٹھی ہوئی دیکھ رہی تھی یہ منظر، وہ قریب آئی، کنیز کو حکم دیا کہ کوزے میں پانی لے کر آؤ۔ کوزے میں پانی لے کر پہنچی، کہتی ہے میں نے دیکھ رہی ہوں کہ شاید یہ بچی بہت پیاسی ہے، یہ پانی پینا چاہتی ہے۔ جناب زینب نے کہا تو نے صحیح پہچانا، میرے لال پیاسی ہے، بچی پانی پینا چاہتی ہے۔ معظمہ نے کوزے کو ہاتھوں میں دیا، کہا اے معظمہ آپ اس کو پانی پلا دیجئے، مگر جب یہ بچی پیراب ہو جائے پانی پی لے تو اس سے کہیے گا میرے حق میں 2 دعائیں کر دے۔ جناب زینب نے کوزے کو سکینہ کے حوالے کیا، اے میرے لال یہ پانی پی لے، جب پانی پی لینا تو اس کے لیے 2 دعائیں کر دینا۔ بنی ہاشم کے گھرانے کی بچی تھی، کوزہ واپس کر دیا، اب ہم پانی بعد میں پئیں گے، پہلے یہ بتلاؤ کہ اس کی دعا کیا ہے۔ زینب نے پوچھا معظمہ بتلا تمہاری پہلی دعا کیا ہے؟ کہا میری پہلی دعا یہ کروا دیے جیسے آپ کے بچے یتیم و اسیر ہوئے ہیں ہمارے بچے یتیم و اسیر نہ ہو۔ سکینہ نے ننھے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا پروردگارا جیسے ہم یتیم و اسیر ہوئے ہیں ایسے ان کے گھر والے کو یتیم و اسیر نہ ہو۔ پھر جناب زینب نے پوچھا بتا تمہاری دوسری دعا کیا ہے؟ کہا ہماری دوسری دعا یہ ہے کہ دعا کروا دیا ہمیں مدینہ جانا نصیب ہو جائے۔ بس عالم غربت نے زینب نے مدینے کا نام سنا، دل تڑپ گیا، کہا بتلاؤ کہ تم مدینہ کیوں جانا چاہتی ہو؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے مدینے میں میرا آقا حسین رہتا ہے۔ کہا حسین کو جانتی ہو؟ کہا کہا حسین کی بہن زینب کو جانتی ہو؟ کہا ارے کیسے نہیں پہچانوں گی، میں آنگن میں پلی ہوں، میں آنگن میں بڑی ہوں، وہ میری شہزادی میں کیسے نہ پہچانوں گی؟ بھئی یہ کہنا تھا کہ بالوں کا سایہ چہرے سے ہٹایا، اے ام حبیبہ تم نے نہیں پہچانا، وہ نوکے نیلا پر تیرے آقا کا سر ہے، ہم دکھیاری زینب ہیں، ہمیں کربلا میں تاراج کر دیا، ہمارے بھائی کو قتل کر دیا گیا، ہمارے اسباب کو لوٹ لیا گیا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگارہ تو واسط محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ہماری اس مختصر سی ادا کو قبول فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو مریض انہیں شفائے کامل عطا فرما، جو بے روزگار انہیں روزی عطا فرما، جو حج و زیارات کے مشتاق ان حج و زیارات سے مشرف فرما۔ پروردگارہ جو بھی مرحوم اس دنیا چلے گئے ان کی جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ پروردگارہ ہمارے آخری مانگ کو ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کا اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آپ حضرات گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر شفیق النساء بنت مصطفیٰ حسین اور اشرف النساء بنت مصطفیٰ حسین مرحومین کی روح کے ساتھ بطول زاد کی تقدیر تو ہی بتلا دے، مدینہ جاؤں
کہ کرب و بلا میں رہ جاؤں بطول زادی کی تقدیر تو ہی بتلا دے مدینے جاؤں کہ کرب و بلا میں رہ جاؤں بطول زادی کی تقدیر تو ہی بتلا دے مدینے جاؤں کہ کرب و بلا میں رہ جاؤں بطول زادی کی تقدیر تو ہی بتلا دے مدینے جاؤں کہ کرب و بلا میں رہ جاؤں لپٹ کے بولیے زینب ہر ایک تربت سے مدینے جاؤں کہ کرب و بلا میں رہ جاؤں بطول زادی کی تقدیر تو ہی بتلا دے مدینے جاؤں کہ کرب و بلا میں رہ جاؤں ہائے زینب ہائے زینب وہاں مزار نبی یہاں پہ قبر اکبر ہے اور درمیان میں زینب تیرا مقدر ہے اے میرے گیسوؤں والے پھوپھی کو سمجھا دے مدینے جاؤں کہ کرب و بلا میں رہ جاؤں بطول زادی کی تقدیر تو ہی بتلا دے مدینے جاؤں کہ کرب و بلا میں رہ جاؤں میں کیا کروں کہ مدینے میں ہے میرے والی بلا کے داشت میں تربت ہے ان کے بچوں کی میں کیا کروں کہ مدینے میں ہے میرے والی بلا کے داشت میں تربت ہے ان کے بچوں کی بتاؤ بچوں میرے پوچھتی ہوں دونوں سے مدینے جاؤں کہ کرب و بلا میں رہ جاؤں بطول زادی کی تقدیر تو ہی بتلا دے مدینے جاؤں کہ کرب و بلا میں رہ جاؤں لب فرات ہے عباس تو بھی سویا ہے خیال ماں کا جب آتا ہے دل تڑپتا ہے لب فرات ہے عباس تو بھی سویا ہے خیال ماں کا جب آتا ہے دل تڑپتا ہے بتاؤ ثانی زہرا سے باوفا میرے مدینے جاؤں کہ کرب و بلا میں رہ جاؤں بطول زادی کی تقدیر تو ہی بتلا دے مدینے جاؤں کہ کرب و بلا میں رہ جاؤں ابھی بھی پشت پہ ایک زخم تھا
ابھی بھی لگتا ہے سیلی کوئی لگاتا ہے، کراہتی ہوں میں اب تک بدن کے ہلنے سے، مدینے جاؤں کہ کرب و بلا میں رہ جاؤں، بطول سادی کی تقدیر تو ہی بتلا دے، مدینے جاؤں کہ کرب و بلا میں رہ جاؤں، صدا یہ دینے لگی رن میں فاطمہ زہرا، میں کربلا میں ہوں بیٹی تو اب مدینے جا، صدا یہ دینے لگی رن میں فاطمہ زہرا، میں کربلا میں ہوں بیٹی تو اب مدینے جا، یہیں رہوں گی میں تا حشر، مت کہو رو کے، مدینے جاؤں کہ کرب و بلا میں رہ جاؤں، بطول سادی کی تقدیر تو ہی بتلا